سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. جیسا کہ اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ چند گنتی کے دن ہیں جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں اگر اس کی
قدر و منزلت اللہ معاف کرے نہ کی جائے تو اس پر وعید بھی ہے۔ اور سخت وعید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممبر ہے نا، 1 2 3، ہم تو ایک پہ قدم رکھتے ہیں نا، حضور کا ممبر بڑا اونچا تھا۔ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 پوڑیوں پر قدم رکھ کے اوپر بیٹھتے تھے، سیڑھیوں پر، 1 پر، 2 پر، 3 پر۔ کبھی آپ کا یہ معمول نہیں تھا کہ آپ قدم رکھیں اور آمین 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 کہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت پہلی پوڑی پہ قدم رکھا، زور سے فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام دین کے معاملے میں ہر وقت اس بات کی کوشش میں رہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی دین کی بات معلوم ہو۔ یہ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اگر اللہ تعالیٰ کی فرمان اور دین پر یقین رکھنے والی کوئی جماعت 100% دنیا میں آئی ہے تو وہ صحابہ تھے۔ یہ بعد میں بتاؤں گا کچھ اگر یاد رہی ہے بات۔ اللہ، اور ہر وقت آخرت کی طرف دھیان رہتا تھا، ہر وقت آخرت کی طرف دھیان، جس طرح ہمارا دھیان ہر وقت دنیا کی طرف رہتا ہے، صحابہ کا ہر وقت آخرت کی طرف رہتا تھا۔ ہر معاملے میں، ہر گفتگو، ہر حرکت، ہر اٹھنا، ہر بیٹھنا ان کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا تھا اور اپنی آخرت کے لیے ہوتا تھا۔ میں بتا دیتا ہوں، ایک صحابی نے دکان کھولی مدینہ شریف میں، 2 سال کے بعد آدمی نے سودا واپس کر دیا کہ میں یہ سودا واپس کرنا چاہتا ہوں، وجہ کوئی بھی ہوگی، یہ ہمارے علم میں بھی نہیں، حدیث میں ہوگا، لیکن میرے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ سودا واپس کیوں کر رہے تھے۔ تو صحابی نے وہ سودا لے کر کے رکھ دیا اور پیسے ان کو دے دیے۔ بس دکان ختم، تالا لگا دیا، سامان جہاں کا تھا جہاں چلا گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ دکان کیوں بند کر دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دکان لگائی تھی، یہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو خریدا ہوا بیچا ہوا سودا واپس لے لے گا، اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی واپس کر رہا ہے اور یہ سودا واپس لے لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے بڑے موتی کا
محل جو ایک موتی سے بنا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، میرے دل میں شوق ہوا کہ میں وہ حضور کی بات جو آپ نے فرمائی تھی میں وہ محل موتی کا جنت میں حاصل کروں۔ تو میں نے دکان اس لیے کھولی کہ کسی ٹائم کوئی آئے گا سودا واپس کرے گا، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن 2 سال تک کوئی آدمی ایسا نہ آیا جس نے سودا واپس کیا، اور میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں آج یہ آدمی آیا ہے، اس نے سودا واپس کیا ہے اور مجھے وہ مل گیا ہے، محل مل گیا ہے۔ ملے گا پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے، جیسے آپ کے ہمارے عمل ہوتے ہیں نا، تو اس نے کہا وہ محل مجھے مل گیا ہے، اب دکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں نے دکان بند کر دی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال عرض کر دیا ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نا حدیث میں، اردو کی کتابوں میں بھی صحابہ کے واقعات آ گئے ہیں، لیکن اصل تو احادیث میں ہے نا۔ اللہ 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 اللہ، سب سے زیادہ یقین والی قوم اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان پر دنیا میں آئی ہے تو وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ ہمیں اللہ کرے کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے، وہ والا ہمیں نہیں ہوگا جو یقین اور اخلاص اللہ نے صحابہ کو، دیکھو نا، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ایماناً و احتساباً، جس نے روزہ رکھا ایماناً و احتساباً، جس نے تراویح پڑھی ایماناً و احتساباً، معنی یہ ہے کہ ایمانی جذبے کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اور خلوص کے ذات، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سارا دار و مدار انسان کا عمل جو ہے نا، عمل چھوٹا ہوتا ہے، آدمی کے اخلاص کے ساتھ آدمی کا عمل بڑا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ عمل بڑا ہوتا ہے، آدمی کی نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ عمل چھوٹا تو چھوٹا رہا، عمل بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ عمل چھوٹا تو چھوٹا درکنار رہا، وہ عمل جو ہے وہ عمل نہیں رہتا، الٹا گرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 3 آدمیوں کے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، 3 آدمیوں کے ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک عالم قاری، ایک شہید، ایک سخی۔ سخی نے بڑی سخاوت کی ہوگی، شہید اللہ کے راستے میں لڑا ہوگا، جہاد کیا ہوگا، اور عالم نے علم پڑھا ہوگا، پھیلایا ہوگا۔ لیکن تینوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا، اب دیکھو بیان کرنے والا کا یقین دیکھو، حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے، لوگ ان کو پانی ڈالتے تھے، یعنی ڈر کی وجہ سے کہ یہ 3 آدمی اتنا بڑے عمل اور تینوں کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جا رہا ہے، تو وہ بیان کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس میں سے تو نہیں ہیں۔ یہ تینوں آدمی نے ریاکاری سے کیا ہوگا، شہید نے بھی، یہ لمبی حدیث ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ جو رمضان کے متعلق فرمایا گیا ہے نا، اللہ کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بھی اس وقت ہوگا جب ہم پورے صحیح نیت سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے جذبے سے ہم یہ کام کریں گے۔ یہ اعمال میں فرق ہے، جتنے ہم روزے رکھ رہے ہیں ہمارے روزے میں بھی فرق ہے، ہم تراویح پڑھتے ہیں ہمارے تراویح پڑھنے میں بھی فرق ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو پورا ثواب ملے گا، کئی کو آدھا، کئی کو 10واں، کئی کو پتہ نہیں تھوڑا، کسی کو بالکل نہیں ملے گا۔
لیکن اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اگر ایک مد جو 2.25 کلو کا ہوتا ہے، اگر ایک مد جاؤ کا اللہ کے راستے میں میرے صحابہ نے دیا ہے، آنے والے میرا یہ احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دیں گے اللہ کے راستے میں، تو میرے صحابی کے اس مد کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیوں؟ سونا پہاڑ، احد پہاڑ سونا کہاں، 2.25 کلو جاؤ کہاں؟ حضور فرماتے نہیں، اگر میرے صحابہ نے 2.25 کلو جاؤ اللہ کے راستے میں دیا ہے، آنے والے احد پہاڑ سونا، حالانکہ احد پہاڑ کے برابر سونا تو کسی کو ملنا ہی نہیں، اگر وہ خرچ بھی کر دیں گے تو میرے صحابہ کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے صحابہ کا اخلاص، اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ، اتنی نیت جو ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ میں نے شروع کیا تھا نا، میں حضور نے سیڑھی پہ پاؤں رکھا، پھر دوسری پہ رکھا، پھر تیسری پہ رکھا۔ اس مناسبت سے میں درمیان میں یہ بات کی ہے کہ رمضان کا مہینہ حضور فرماتے آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے پہلے کبھی آمین نہیں فرمائی، آج خلاف معمول آپ نے آمین فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے آگے پیچھے، مجھے یاد ترتیب ذہن میں شاید آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے، میں نے جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ جبریل میرے سامنے کھڑا تھا، اور جبریل نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کرو اور میرے محبوب کو کہو وہ آمین کہیں۔ پہلا وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لیا، ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل نے ایسا کہا، اللہ کا حکم تھا، حضور نے آمین فرمایا۔ دوسری سیڑھی پر جس کے والدین زندہ ہوں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ چڑھا، قدم پاؤں رکھا، تو جبریل نے کہا کہ جس آدمی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو ایسا آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے حضور کا نام جب بھی سنا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، یہ کہنا ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ انسان ہے کہ جس نے میرا نام سنا اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا۔ تو اس لیے درود۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، عشرہ گزر گیا رحمت والا، دوسرا عشرہ ہے مغفرت والا، اور یہ زیادہ اہم ہے درمیان والا۔ اس میں ہم محنت کریں گے تو آخری عشرے میں اللہ تعالی ہمارے انشاءاللہ الفضیل فیصلہ فرما دیں گے کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ تو بہت سے اعمال ایسے ہیں شریعت میں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، معافی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس میں رمضان کا مہینہ بھی ہے کہ رمضان آئے گا پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس میں جمعہ نماز بھی ہے، آج اللہ کی شان جمعہ بھی ہے اور رمضان بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے جمعہ پڑھا، اس جمعہ سے اس جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ گناہوں کی معافی کے اندر
سب سے زیادہ تاثیر کس عمل کو ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ جو آدمی نماز کی انتظار میں مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ جو اس کا پہلا ٹائم بیٹھنے والا ہوتا ہے، اس پہلے ٹائم بیٹھنے والے میں جتنا گناہوں کو معافی کرنے میں تاثیر ہے، اس میں زیادہ کسی عمل کے اندر نہیں ہے۔ انتظار میں آ کے بیٹھ گیا ہے کہ بھئی ایک تو ہے نماز کا ٹائم فکس آیا نا، 15 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا، تو فرمائیے جتنا ٹائم مسجد میں بیٹھا رہے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، گنتی کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ اللہ کرے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو قیمتی بنائیں اور اس کے اندر اعمال زیادہ کریں۔ بڑے عمل تو وہی ہو گئے، روزہ اور تراویح، تلاوت، اور پھر اس میں خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمخواری کرو، شہر المواسات، اس میں غریبوں کے ساتھ غمخواری زیادہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور بہت سخی تھے، اتنا بہت سخاوت فرماتے تھے، لیکن جب رمضان شریف آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من الریح المرسل آتے کہ تیز آندھی کی سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آندھی بھی اتنا زیادہ نہیں چلتی تھی جتنا حضور کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ من الریح المرسل آتے کہ تیز آندھی سے بھی حضور زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میرے بھائیوں دوستو، ہمیں یہ بھی حکم ہے وشہر المواسات کہ غمخواری کرو، غریبوں کے ساتھ مدد کرو، روزہ افطار کراؤ۔ دیکھو روزہ افطار کرانا حالانکہ کتنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں اگر دیکھو نا صحابہ تھے، ہم میں سے کوئی آدمی اگر اتنا طاقت نہیں رکھتا کہ ہم پورا افطار کروا سکیں، اس کو کھانا کھلا سکیں، تو یا رسول اللہ پھر اگر نہ طاقت رکھتا ہو، فرمایا ولو بے تمراتن ولو بے شربت مائن، فرمایا اگر ایک کھجور بھی آپ نے دے دی اور اس کا روزہ کھلوا دیا تو آپ کو بھی اس کے روزے کے برابر پورا ثواب عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے اگر ایک گھونٹ پانی پلا دیا، اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ روزہ کھلوا دیا، تو حضور فرماتے اس پر بھی آپ کو پورا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ تو اس میں غمخواری، ہمدردی، غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، جو انسان استطاعت رکھتا ہے کر سکتا ہے، وہ اپنے اقربا کا زیادہ حق ہوتا ہے، رشتہ داروں کا، پھر ہمسائے کا زیادہ حق ہوتا ہے، اپنے ہمسایوں کا۔ تو اس طرح جتنے مستحقین ہیں دنیا میں سب کے، اور حضور فرماتے لا تاکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کھائیں، نمازیوں کو کھلایا کرو، علماء کو کھلایا کرو، طلباء کو کھلایا کرو، مشائخ کو کھلایا کرو، کہ تمہارا کھانے سے جب وہ کھانا کھائیں گے وہ عبادت کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، علم پڑھیں گے، علم پڑھائیں گے، دین میں دعوت کا کام کریں گے۔ تو فرمایا جب تمہارا کھانا وہ کھا چکے ہوں گے تو ان کے سارے دین کے کام کے اندر تمہارا کیا ہو جائے گا؟ حصہ ہو جائے گا۔ لا تاکل طعامک الا تقی، کہ نیک لوگوں کو طعام کھلاؤ۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، گنتے گنتے یہ رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے جی وہ شاعر کہتا ہے نا کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، لیس العید لمن ترک المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ فرمایا اس کی عید نہیں ہے جو بہترین کپڑے سلوا کے بڑا عید مبارک عید مبارک عید مبارک، یہ ہمارا بڑا رواج ہے۔ اللہ معاف کرے، میں کسی پہ ہیٹ نہیں کرتا، پتہ نہیں ہمارے اعمال کا کیا حال ہے۔ اللہ سے ہم ہر وقت معافی چاہتے ہیں، سوائے معافی کے اور ہمارے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، کہ اس سے وہ معافی دینے والا ہے اور ہم اس سے معافی لینے والے ہیں۔ اگر ہمیں زیادہ سہارا ہے تو اس کی معافی دینے پر ہے کہ وہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔
تو شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لابس الجدید، اس کی عید نہیں ہے جو بڑے بہترین کپڑے سلوا کے بھاگ رہا ہے عید مبارک عید مبارک، انما العید لمن خاف الوعید، جو اللہ کی وعید سے خوف کر گیا، فرمایا عید اس کی ہے۔ لیس العید لمن تارک المطایا، اس زمانے میں شاید لوگ سواریوں پہ چڑھ کے پھر سیر و سیاحت کرتے ہوں گے، گھوڑے اونٹ پر بھگاتے ہوں گے، فرمایا اس کی عید نہیں جو سواریوں میں گھومے، فرمایا اس کی عید ہے جس نے گناہ چھوڑ دیے۔ رمضان گزرا، گناہ معاف ہو گئے، رمضان گزرا، زندگی بدل گئی، رمضان گزرا، نماز کی عادت ہو گئی، رمضان گزرا، تلاوت کی عادت ہو گئی، رمضان گزرا، سخاوت کی عادت ہو گئی، نیکی کی عادت ہو گئی، کیونکہ اللہ خود فرماتے لعلکم تتقون کہ میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اور یاد رکھو تم میں سے کوئی عزت والا نہیں، یہ دنیا کے مناسب ہیں، ہم تو کتابیں پڑھتے ہیں نا جی، حدیث پڑھتے ہیں، پچھلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، نیک ہوتے تھے، صالح ہوتے تھے، اللہ والوں کے دروازے پہ جا کے دعائیں حاصل کرتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے جی۔ ہارون رشید جب گیا نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے، تو ان کا بیٹا جو تھا نا مامون، وہ امام صاحب کو وضو کروا رہا تھا، اور پانی جو ہے وہ لوٹے کے ساتھ ان کے پاؤں ہاتھ پہ اعضاء پہ ڈال رہا تھا ہارون رشید کا بیٹا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ہارون رشید آ گیا ہے، بڑا بادشاہ تھا، امام صاحب کے دل میں خیال آیا کہ شاید اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ دیکھو میرے بیٹے اور شہزادے سے پانی دلوا رہا ہے، پانی دلوا رہا ہے۔ امام صاحب نے سمجھا شاید بادشاہ کو ناگوار ہوگا کہ شہزادے سے پانی دلوا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے تصور جو دماغ میں ہے نا کہ بڑے لوگ، ہم بڑے عہدے والے وزیر اور گورنر فلانے، یہ ہمارے زور کی بیماری ہے۔ اللہ کی قسم وہ زمانہ تھا مسجد کے جھاڑو دینے والے کی زیادہ عزت تھی، اذان دینے والے کی زیادہ عزت تھی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میدان حشر کے اندر سب سے زیادہ جو اونچی گردن ہوگی اور لوگوں کے اوپر اس کا سر ہوگا، فرمایا وہ میری امت کے اذان دینے والے لوگ ہوں گے۔ ان المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامت، اذان دینے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ ان کی اعناق مانا گردن ان کی کیا ہوگی؟ اونچی ہوگی۔ یہ مسجدوں میں رہنے والے، جھاڑو دینے والے، وہ ہمارے دیہات میں، ہم پنجاب کے ہیں، مسیتڑ مانا مسجد والا، تو ہمارے حضرت کہتے تھے بابا ہمیں اس پر خوشی ہے کہ ہم مسیتڑ ہیں، مسیت والے ہیں، ملا مولوی ہیں، یہ اس کی احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے یہ بنایا ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، امام صاحب میں افسوس ہے مجھے آپ پر افسوس ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے سے پانی کیوں ڈلوا رہے ہو، فرمایا مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ آپ نے میرے بیٹے کو ادب نہیں سکھایا، آپ نے میرے بیٹے کو ادب نہیں سکھایا، یہ پانی ڈال رہا ہے، ادب یہ تھا کہ یہ پانی بھی ڈالتا اور آپ کے پاؤں کے اوپر ملتا بھی، اور آپ کے اعضاء کو یہ مر رہا ہوتا، آپ اپنے پاؤں کو اپنے ہاتھ سے مر رہے ہیں خود، اور میرا بیٹا پانی ڈال رہا ہے، ادب یہ ہوتا کہ یہ پانی آپ نہ ملتے اپنے پاؤں، میرا بیٹا پانی بھی ڈالتا اور آپ کے پاؤں کو بھی ملتا، میرے بیٹے کو آپ نے ادب نہیں سکھایا، مجھے آپ پر افسوس ہے۔ اس طرح کے وہ تھے بادشاہ ہارون رشید، ویسے جتنے بھی تھے سارے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اعزاز، دین، عمل، شریعت، اعمال کہ جب ہم رمضان مبارک میں فارغ ہو جائیں تو ہماری زندگی میں انقلاب ہونا چاہیے۔
میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے تم میں سے جو متقی ہوگا، چھابڑے والا ہوگا، جوتے گانٹھ رہا ہوگا، خدا کی قسم یہ قرآن میری سامنے ہے، وہ اس وقت کے وزیر اعظم سے، صدر سے اس کی عزت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی اور خوف ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا میں اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کون ہے؟ متقی پرہیزگار ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ہو، صدر ہو، گورنر ہو، وزیر ہو، لیکن وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہو تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ بھی تو متقی ہو سکتا ہے، تو اس کو تو ڈبل اجر ملے گا جب وہ متقی ہوگا کرسی ہونے کے باوجود۔ تو بہرحال میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالی ہمیں، حضور فرماتے عالم بنو، طالب علم بنو، یا ان کے مددگار بنو، ولا تکن خامسہ، یا محبت کرنے والے بنو، پانچویں قسم نہ بننا۔ تو بہرحال یہ مدارس دینیہ اور یہ ہمارا جامعہ حضرت مولانا فیض اللہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ہم جانتے ہیں کہ کیسے زندگی گزاری انہوں نے، ساری زندگی محنت محنت محنت، جد و جہاد، وہ قبر میں جا کے سوئے ہیں۔ ہم جب قبر کو دیکھتے ہیں تو یقین ہوتا ہے، ابھی بھی میں آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ قبر میں راحت مل رہی ہوگی ان کو، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دے رہے ہوں گے قبر کے اندر۔ تو یہ جامعہ ہے، تو اس کے لیے دور حدیث تک، تخصص تک ساری کلاسیں بچے علم دین پڑھتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے میں از خود اپنے طور پہ اپیل کر رہا ہوں کہ باہر آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاوہ پورا مہینہ ہے، آخر تک ہے، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، یہ مسافر، حضور فرماتے ہیں، بس میرے خیال ٹائم پورا ہو گیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ طالب العلم میں محمد کے مہمان ہیں، یہ مہمان ہیں، میرے مہمان ہیں۔ مدینے والوں کو اعلان کیا، حضور فرمایا میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ مدینہ علم کا گہوارہ ہوگا، لوگ مدینے میں علم حاصل کرنے آئیں گے۔ استوصوا بہم خیرا، میں محمد تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ میں نے آنے والے مہمانوں کے پر تمہارے بھلائی کرنا، ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرنا۔ تو اس لیے مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ خدمت کا ماحول رکھنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ ہمارا پیسہ، ہمارا مال اگر انشاءاللہ اس میں لگ جائے گا تو ہمیں آخرت میں سرمایہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے، آپ کے لیے جب مہینہ گزرے، ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔